اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. قابل قدر اسٹوڈنٹس، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 30واں پارہ جس کی پہلی سورت ہے سورہ نبا، اگر دیکھا جائے تو عرب کے کچھ ممالک میں پاروں کی تقسیم اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستان، افغانستان یا انڈیا میں ہے، جس کو باقاعدہ پاروں کی صورت دی گئی ہے. پاروں کی تقسیم کا یہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن چونکہ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا ہے اور پچھلے کلاس میں ہم اس سورت کا باقاعدہ آغاز کر بھی چکے ہیں اور الحمدللہ لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو پڑھا چکے ہیں. ہم آج چونکہ آغاز کر رہے ہیں اس کی تفسیر کا، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے یہی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ضرور کاپی اور پین اپنے پاس رکھا کریں. دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ایسی کلاس ہے، چاہے وہ لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ ہو یا آیت کا ترجمہ ہو، آپ نے ضرور قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ قرآن پاک کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں قرآن پاک جو ہم ترجمہ کروا رہے ہیں یا آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں. پھر سورہ نبا کی تفسیر کچھ اس طرح ہم شروع کریں گے جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں، اگر آپ جائیں گے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی، اس میں تفسیر کا سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ کفار مکہ یعنی جاہلیت کے زمانے میں کفار، اور وہ تھی اللہ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے کہ کفار مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ رب العزت ہے، لیکن ہم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں. سورہ نبا بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والی ذات تو ہی تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے. اب یہاں پر 3 چیزیں جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا زمانہ. جیسا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے خداؤں کو بھی
پوجتے تھے وہ اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی مانتے تھے۔ دوسری بات جو وہ لوگ نہیں مانتے تھے وہ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی تھے، نبوت رسالت وہ نہیں مانتے تھے، وہ ان کی برداشت سے یہ چیز باہر تھی۔ اب نبا کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا یا خبر، کیونکہ یہ نبی سے نکلا ہے، نبا خبر دینے والا۔ ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں عربی خبریں ہوا کرتی تھی اور اس کا نام بھی نبا تھا۔ نبا کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اب بات آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو نبوت سے پہلے کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز مانتے آئے ہیں اور مانتے آ رہے تھے، بلکہ وہ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ صادق و امین آپ ہی ہیں، لیکن وہ جو نہیں مان رہے تھے اور اس کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ نبوت یا نبی کا ہونا، یہ نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ باقی 40 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اطوار، عادات، سب کچھ وہ بدرجہ اتم مانتے آئے تھے۔ تیسری بات جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے قیامت، کہ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ اس جہان کے بعد، یعنی اس دنیا کے بعد، جب ہماری میتیں، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا تو پھر ایک اور دور چلے گا قیامت کے بعد۔ جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ بعد الموت بھی ایک زندگی ہے۔ یہ دو چیزیں جو تھی یہ کفار مکہ کو ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں جا رہی تھی اور یہ ان چیزوں کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تب جا کے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ سورہ نبا 40 آیتوں پر مشتمل سورت ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اس میں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ نبا کا مطلب ہے خبر دینا، لیکن یہاں پر خبر ایک عظیم الشان خبر، بہت بڑی خبر۔ اما یتساءلون، اب اما عین اور ما، اما یتساءلون لفظ اما 2 حرفوں سے مرکب ہے، یعنی عین اور ما، میم الف ما۔ حرف ما جو ہے وہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ اس ترکیب میں حرف ما میں سے الف ساقط کر دیا گیا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ کس چیز میں باہمی سوال و جواب کر رہے ہیں۔ پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا، عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ لفظ نبا کے معنی جیسے کہ میں نے عرض کیا خبر کے ہیں، مگر ہر خبر کو نبا نہیں، بلکہ اس خبر کو نبا کہتے ہیں جو عظیم الشان خبر ہو، اس کو نبا کہا جاتا ہے۔
اس نبا سے مراد قیامت ہے، اور معنی آیت کے یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ لوگ یعنی اہل مکہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کفار مکہ اس عظیم الشان خبر یعنی قیامت کے بارے میں بحث اور سوال و جواب کر رہے ہیں، جس میں ان کے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چہ میں گویاں کیا کرتے تھے۔ قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے نزدیک گویا یہ محال چیز تھی، اس لیے اس میں گفتگو بکثرت چلتی تھی، کوئی تصدیق کرتا تو کوئی انکار۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقعہ ہونا مذکور ہے، اور ان کے نزدیک جو اس کے واقعہ ہونے میں اشکال اور استبداد تھا اسی کا جواب دیا گیا ہے۔ اب قرآن کریم نے ان کے جواب میں ایک ہی جملہ تاکید کے لیے 2 مرتبہ فرمایا، یعنی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ سوال جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، وہ تو جب سامنے آئے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث و سوال اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر عنقریب واضح ہو جائے گی، یعنی مرنے کے بعد جب ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت ان لوگوں پہ حقیقت کھل جائے گی، اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہو جاتی۔ اور یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے جیسے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں، جیسے کہ یہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔